بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 59 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جرح و تعدیل کے مراتب۔ آج کے سبق میں ہم جرح و تعدیل کے مراتب سے متعلق تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 58 میں ہم نے جرح و تعدیل کے چند مباحث ذکر کیے تھے، جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی فسق سے توبہ کرے تو اس کی روایت کا کیا حکم ہے، یا جو احادیث گھڑ رہا تھا اور اس کے بعد اس نے توبہ کیا، وضع حدیث سے توبہ کی تو اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح حدیث پر اجرت لینے والی کی روایت کا حکم کیا ہے، متساہل راوی کی روایت، تلقین والے راوی کی روایت اور بہت زیادہ غلطی کرنے والی کی روایت کا حکم کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو حدیث بیان کرے اور پھر بھول جائے اس کی روایت کا کیا حکم ہے۔ تو مثال کے ذریعے سے بھی اس کو سمجھایا تھا اور اس بارے میں جو کتابیں تھیں وہ بھی ذکر کی تھی، اور پھر آخر میں جرح و تعدیل میں لکھی جانے والی بعض کتابوں کا ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم جرح و تعدیل کے مراتب ذکر کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم تعدیل کے مراتب ذکر کریں گے، یعنی جب محدثین کسی راوی کی تعدیل کرتے ہیں تو کبھی تو بہت زیادہ مبالغے کے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ سب سے پہلا مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ وہ ہے کہ ثقاہت کا لفظ ذکر کرے اور تاکید کے الفاظ کے ساتھ ذکر کرے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ توثیق کے الفاظ ہو۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ جو صرف تعدیل پر دلالت کرے۔ پانچواں مرتبہ ہے جس میں توثیق و تجریح کی دلالت نہ ہو۔ چھٹا درجہ کے قریب لفظ ہو۔ تو چنانچہ یہ آپ کے سامنے اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعدیل میں یعنی جب محدثین کسی راوی کی توثیق کرتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے بلند الفاظ ہے وہ ہے کہ جو مبالغے کے الفاظ ہو اور یا افعال التفضیل کے وزن پر ہو۔ اس کے لیے جیسے اس قسم کے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں، فلان الیہ المنتہی فی التثبت، فلاں درست بیان کرنے میں اپنی انتہا پر پہنچا ہوا تھا، یا فلان اثبت الناس، فلاں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ درست طریقے سے روایت کرنے والے تھے۔ دوسرا مرتبہ وہ ہے کہ جس میں توثیق کی صفت کی تاکید ذکر کی جائے، ایک صفت کے ساتھ یا دو صفت کے ساتھ، جیسے مثلا کسی کے بارے میں کہہ دینا ثقۃ ثقۃ یا ثقۃ ثبت، فلاں ثقہ ہے ثقہ ہے ثقہ ہے، فلاں ثقہ ہے اور درست بیان کرنے والا ہے۔ تیسرا طریقہ وہ ہے کہ جس میں کوئی صفت ذکر کی جائے لیکن تاکید نہ ہو، جیسے صرف ثقۃ کا لفظ کہنا یا صرف حجت کا لفظ کہنا۔ تو یہ جو تین مراتب ہے، یہ تین مراتب والے ان کے حدیث سے احتجاج کیا جائے گا، یعنی اس سے استدلال کیا جائے گا، اگرچہ بعض سے اقویٰ ہے، کیونکہ پہلا دوسرے کے بنسبت اور دوسرا تیسرے کے بنسبت زیادہ قوی ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ ہے کہ جس میں تعدیل کی تصریح تو ہو لیکن ضبط کے بارے میں تصریح نہ ہو، جیسے صدوق کہنا۔ تو صدوق کہنے سے اس کی عدالت تو ثابت ہوتی ہے لیکن حافظے کے کمزوری کی طرف اس میں اشارہ ہے، یا لا باس بہ کہنا، لیکن یہ لا باس بہ کا کلمہ ابن معین کے علاوہ ابن معین جو ہے ان کے نزدیک یہ ثقہ کا لفظ ثقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پانچواں لفظ وہ ہے کہ جس میں توثیق و تجریح کے بارے میں دلالت نہ ہو، جیسے فلان شیخ، فلاں محدث ہے۔ اب اس میں اس کی توثیق یا تجریح کا ذکر نہیں ہے، یا روا عنہ الناس، فلاں سے لوگوں نے روایت کی ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے لا یحتج بعلیہا۔ 4 اور 5 والا مرتبہ ہے، یہ جو الفاظ ہے اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی روایت سے براہ راست استدلال نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کے حدیث کو لکھا جائے گا اور اس کی چھان بین کی جائے گی، اور جو 5واں مرتبہ ہے وہ چوتھے مرتبے کے بنسبت کم ہے۔ چھٹا درجہ وہ ہے کہ یہ تعدیل کا انتہائی کمزور درجہ ہوتا ہے، اس کے بعد تجریح کا کلمہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے فلان صالح الحدیث،
فلان یکتب حدیثہ، فلاں صالح الحدیث ہے اور فلاں کی حدیث لکھی جا سکتی ہے. تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے حدیثوں سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، البتہ ان کی حدیث لکھی جائے گی تاکہ شاہد کے طور پر یہ اس کے حدیث سے فائدہ اٹھایا جا سکے، یا مطابع کے طور پر. لا للاختبار وذلك لظہور امرہم فی عدم ضبطہم، یہ نہیں کہ ان کے بارے میں مزید تحقیق کی جائے گی کیونکہ ان کا معاملہ واضح ہے کہ ان کا ضبط درست نہیں ہے. تو بہرحال یہ تعدیل کے مراتب تھے. سب سے پہلا جو مرتبہ تھا وہ مبالغے کے لفظ کے ساتھ، پھر تاکید کے لفظ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر توثیق کا لفظ مفرد، اور اس کے بعد جو صرف تعدید پر دلالت کرے، اور پانچواں مرتبہ جس میں توثیق و تجریح پر دلالت نہ ہو، اور چھٹا درجہ وہ ہے جو جرح کے قریب الفاظ ہو. اس کے بعد ہم جرح کے مراتب ذکر کرتے ہیں. تو جرح کے مراتب میں جو سب سے کمزور درجہ ہے وہ الفاظ ہے جو کم ضعف پر دلالت کرے. دوسرا مرتبہ جس میں عدم حجیت کی تصریح ہو، اور تیسرا مرتبہ جس میں اس کے حدیث نہ لکھنے کا ذکر ہو، اور چوتھا مرتبہ کہ اس پر اتہام بالکذب کا ذکر ہو، اور پانچواں مرتبہ یہ کہ صراحتاً اس کے لیے کذب کا لفظ استعمال کیا جائے، اور چھٹا درجہ یہ ہے کہ کذب میں مبالغے کا ذکر ہو. چنانچہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ کم ضعف پر دلالت کرے، جیسے فلان لین الحدیث یا فلان فیہ مقال، فلاں بہت کم درجے کا کمزور ہے حدیث میں، اور یا فلاں میں کلام ہے. دوسرا وہ ہے کہ اس کے عدم احتجاج کی تصریح کی جائے کہ اس سے حجت نہیں پکڑا جا سکتا، جیسے فلان لا یحتج بہ یا فلان ضعیف. ان دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی حدیث سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کی حدیث کو اعتبار کے لیے فقط لکھی جائے گی، ان کی حدیث لکھی جائے گی، یعنی ان کی حدیث کو درج تو کی جائے گی تاکہ اگر کسی اور حدیث کے لیے یہ متابع بنے یا شاہد بنے تو اس سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہاں آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ محدثین جو سیاہ ستہ والے ہیں، اس میں صحیحین والوں نے تو ضعیف حدیث ذکر نہیں کی، لیکن دیگر سیاہ ستہ والے نے بھی ضعیف حدیث ذکر کی ہے. اس کے علاوہ محدثین نے جیسے مسند احمد ہے اور معاجم ضعیف حدیث کے ذکر کرنے کا بھی اہتمام کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن دوسری جگہ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہی علماء کہتے ہیں کہ اعتبار کے لیے اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے کہ کبھی کبھی اس کے سند سے دوسری سند کو تقویت ملتی ہے، یا اس کے متن سے دوسرے متن کو تقویت ملتی ہے، تو تقویت کے طور پر پھر اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. تیسرا مرتبہ ما صرح بعدم کتابت حدیثہ ونحو، جس میں اس کے حدیث کے نہ لکھنے کی تصریح ہو کہ اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی، جیسے مثلا فلان لا یکتب حدیثہ، فلان ضعیف جدا، فلان لا تحل روایت عنہ. تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی حدیث سے نہ استدلال کیا جائے گا، نہ ان کی حدیث لکھی جائے گی، اور نہ ان کا اعتبار ہے، یعنی شواہد اور متابعات میں بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شدید درجے کی ضعیف ہے. چوتھا مرتبہ وہ ہے کہ جس میں راوی کو کذب کے ساتھ متہم کیا جائے. اس کے لیے الفاظ عموماً یہ استعمال ہوتے ہیں فلان متہم بالکذب، فلاں کذب کے ساتھ متہم ہے، اس پر کذب کی تہمت ہے. فلان متروک یا فلان متہم بالوضع یا فلان یسرق الحدیث. فلان متروک بھی ایک درجہ ہے، اور وہ متہم بالوضع ہے، یعنی براہ راست تو اس کے بارے میں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ حدیث گھڑتا ہے، لیکن اس پر اس کی تہمت ہے، یا فلاں حدیث کا سرقہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے. پانچواں درجہ یہ ہے کہ جو اس میں صراحتاً اس کے بارے میں یہ ذکر کیا جائے کہ یہ جھوٹا ہے. تو جیسے کذاب، دجال، وزاع، یکذب یا یزع، تو یہ اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کذاب جھوٹ بولنے والا ہے، دجال کی طرح جھوٹ بولنے والا ہے،
وزاعن حدیث گڑنے والا ہے، یکذبو یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ حدیث وضع کرتا ہے۔ اور چھٹا درجہ یہ ہے کہ جس میں کذب کے بارے میں بھی مبالغہ ہو کہ فلاں جھوٹا تو ہے لیکن سب سے زیادہ جھوٹا ہے اور جھوٹ بولنے میں اپنی انتہا پر ہے، فلان اکذب الناس یا فلان الیہ المنتہی فی الکذب۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے 4، 5 اور 6 کے بارے میں لا یحتج بحدیثہم، ایسے راوی کی روایت سے استدلال نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی حدیث لکھی جائے گی اور نہ ان کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی شواہد یا متابعات کے طور پر بھی ان کی حدیث نہیں لکھی جا سکتی۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے سبق نمبر 59 میں ہم نے جرح و تعدیل کے مراتب ذکر کیے، اور جرح و تعدیل کے مراتب کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ تمام روات ایک درجے میں ضعیف نہیں ہوتے ہیں، بعض کمزور درجے کے ضعیف ہوتے ہیں، بعض سخت درجے کے ضعیف ہوتے ہیں، اور اسی طرح تعدیل میں بھی تمام راوی ایک درجے کے نہیں ہیں، بعض ثقہ ہوتے ہیں اور بعض بہت اعلیٰ درجے کے ثقہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے باخبر رہنا بھی ضروری ہے تاکہ ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ہم جب راجح قرار دیں تو ان امور کے ذریعے سے ہم راجح قرار دیں گے۔ اگر ایک طرف ایک حدیث ہے جس کے راوی اعلیٰ درجے کے تعدیل والے ہیں تو اس کی روایت زیادہ قبول ہوگی اور زیادہ راجح ہوگی، اور دوسری طرف کی جو روایت ہے وہ مرجوح ہوگی۔ تو لہٰذا ہم نے تعدیل کے مراتب ذکر کیے۔ تعدیل کے مراتب میں سب سے پہلا مرتبہ وہ ہے کہ مبالغے کے الفاظ ہو، دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ تاکید کے الفاظ ہو، تیسرا مرتبہ یہ کہ توثیق کا لفظ ذکر کیا جائے، چوتھا مرتبہ ہے کہ جو صرف تعدیل پر دلالت کرے، ضبط پر دلالت نہ کرے، اور پانچواں مرتبہ جس میں توثیق اور تجریح کی دلالت نہ ہو، اور چھٹا درجہ یہ کہ جو جرح کے قریب لفظ ہو۔ اس کے بعد پھر ہم نے جرح کے مراتب ذکر کیے، اور جرح کے مراتب میں پہلا مرتبہ جو کم ضعف پر دلالت کرے، دوسرا مرتبہ جس میں عدم حجیت کی تصریح ہو، اور تیسرا مرتبہ جس میں اس کی حدیث نہ لکھنے کا ذکر ہو، چوتھا مرتبہ جس میں کہ وہ متہم بالکذب ہو، اور پانچواں مرتبہ کہ کذب کے ساتھ متصف ہو، یعنی صراحتاً کذب کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے، اور پھر چھٹا درجہ وہ ہے کہ جس میں کذب میں مبالغے کا ذکر ہو۔ اگلے سبق میں ہم تحمل حدیث اور ادائے حدیث کے طرق پر بحث کریں گے، یعنی جب ہم کوئی حدیث لیتے ہیں تو کس انداز سے ہم لیتے ہیں، یعنی حدیث پڑھنے کے طریقے، اور پھر جب حدیث بیان کرتا ہے شیخ اپنے طالب علم کو تو کتنے طریقوں سے وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ تو اس میں ہم اس کو اصول حدیث میں تحمل اور ادا کہتے ہیں۔ تو حدیث کی تحمل اور اس کے ادا کے طرق کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں تفصیل ذکر کریں گے۔